السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب الایمان کے سبق نمبر 6 میں، لیسن نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آج کے کلاس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں دراجات ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور ان لوگوں کے جو علم دیے گئے۔ اور ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الایمان، یہاں دیکھیں، ایمان والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اہل علم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ایک معنی یہ بنے گا کہ ایمان علم کے بغیر نہیں بہتر ہو سکتا، اور علم ایمان کو بہتر کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان کے درجات میں انسان بلندی اختیار کرتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ آپ علم حاصل کریں، یعنی یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حالانکہ آپ کے گناہ نہیں تھے، تو حکم ہمیں ہے، بتلایا آپ کو جا رہا ہے۔ تو یہاں سے اہل علم یہ ثابت کیا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنا یہ عمل ہے، کام ہے، لیکن اس سے پہلے علم ہے۔ اور دوسری یہاں فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اہل ایمان کے درجات کو بلند کیا ہے، اسی طرح اہل علم کے درجات کو بھی بلند کیا ہے۔ اور گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان میں اضافے کی دعا سکھائی تھی۔ علم میں ایمان اضافے کی دعا، یعنی رب زدنی علم۔ تو ایمان اور علم اکٹھا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنا ایمان بہتر کرنا چاہتا ہے بغیر علم کے، ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیسے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل علم کی فضیلت ایک ساتھ بیان کی ہے۔ تو یہ جو کلاس ہے یہ ایمان کے اضافے کے لیے بھی ہے اور علم کے اضافے کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات، 3 نشانیاں اور 3 سائنز ہیں۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے نے یہ بات سمجھ لیں، نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اعتقادی نفاق، یعنی عقیدے کا نفاق، اور ایک کو کہتے ہیں عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق اگر ہو تو پھر وہ منافق ہے جو کافر سے بھی برا ہے، جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے چند مفادات کی خاطر یا ڈر کی خاطر، لیکن حقیقتاً اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اندر سے کافر ہوتا ہے۔ تو عام جو کافر ہوتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کم نقصان دہ ہے بنسبت اس کے، یہ تو آپ کے صفوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو یعنی دلی طور پر مومن ہے، یعنی مسلم ہے، اور اعتقادی منافق نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور یہ جو اعتقادی نفاق ہوتا ہے نا، اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں چل سکتا آپ کو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بتلا دیں یا آپ علیہ السلام بتلا دیں۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو 15 منافقین کا نام بتلا دیا تھا، حالانکہ یہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آپ کسی اعتقادی منافق کو پہچان نہیں سکتے۔ ہاں، عملی نفاق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 علامات ہیں، اور ایک روایت اور ہے صحیح بخاری کی جس میں 4 علامات ہیں۔ ان علامات سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ منافقین والی
والے کام کر رہا ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے محدثین کے ہاں ایسا راوی جس سے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولنا ثابت ہے، ایک مرتبہ زندگی میں، اس کی ساری روایات نہیں مانی جاتی۔ یعنی دین اسلام اتنے امانت دار لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، پوری زندگی خدمت دین کرتا رہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ہوتی ہے نا آپ کی علمی کمزوری، وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کریکٹر کی کمزوری یہ قابل قبول نہیں ہے شیخ۔ میری شیخ اگر توبہ کر لے، ہاں وہ الگ بات ہے، اس پہ آتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ نہیں کہ زندگی بھر کے لیے پھر وہ مردود ہو گیا۔ ہاں ایک مخصوص حالت یعنی حدیث کے لینے میں تو احتیاط کی جائے گی اس بندے سے، البتہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو اہل علم کیا، یعنی میں محدثین کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اتنی امانت داری سے یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اور بات بات میں جھوٹ بولنا یہ تو واضح علامت ہے۔ اور کاروبار میں جھوٹ تو ہمارے ہاں اس حد تک ہو چکا ہے کہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں یہ باتیں واضح ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹ کی وجہ سے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں یہاں اسلام آباد میں، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے کہا یہ ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا کاروبار ہے، کوئی خاص بات ہمیں بتلائیں۔ کہنے لگے میں گاڑیاں بیچتا ہوں 0 میٹر۔ اصول ہمارا یہ ہے کہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بھی ہیں، یہ دیکھیں نیچے بیسمنٹ بھرا ہوا ہے۔ ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑی بیچتے وقت اس کی خوبیوں کے بجائے خامیاں بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح تو گاڑیاں نہیں بکیں گی۔ ہم نے کہا جی ہم نے جھوٹ بول کے گاڑی بیچنی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہوگی۔ سچ بولیں گے جو مقدر میں وہ آ جائے گا، جو مقدر میں وہ نہیں آئے گا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ بولیں کہ گاڑی نہیں نکلے گی، ہوتا کیا ہے زیادہ گاڑیاں سیل آؤٹ ہوتی ہیں کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ایک اور ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جاپانی گاڑی خریدی اور وہ کہنے لگے کہ جس سے میں نے خریدی تو بڑا اچھا آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے کہا جی کہ یہ تو پاکستان میں کھلی ہی نہیں، بالکل جینون کنڈیشن میں ہے۔ ہم نے لے لی اعتماد کر کے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے نا اس میں میں کوئی اسپیکر لگا رہا تھا تو کھولی نا جب تو اس کے اندر جنگ اخبار نکلی۔ تو گاڑی کے اندر جنگ اخبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلی ہے، پینٹ ہوا ہے اسے۔ یہ حالت ہے شیخ۔ پھر کہتے ہیں ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ شکر پڑے نہیں ہوا وہ ابھی تک، یہ کب کہاں ہو چکا ہوتا۔ یعنی ہم پہ ہوتا تو یہ ملک تو رہنا ہی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اس کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹ نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے۔ ہم جو چیزیں یعنی ہم کاروبار کرتے ہیں اس سے ہماری رزق نہیں ہمیں ملتا، بلکہ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مقدر کے مطابق۔ آج ہماری ایک کلاس تھی تو اس میں وہی روایت آ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح انسان موت سے بھاگتا ہے لیکن موت آ کر رہے گی، اسی طرح رزق سے جتنا مرضی بھاگ لے جو اس کے مقدر میں اس کو مل کے ہی رہے گا، اس کو مل کے رہے گا۔ یعنی اپنے اعتقاد اور اپنے بلیف سسٹم کو مضبوط کریں، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رزق حلال کمانے کے بہترین اور خوبصورت اور حلال طریقے اختیار کریں۔ پہلی نشانی یہ۔ دوسرا کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ یہ بات بہت الارمنگ ہے بھائی۔ وعدے کا مطلب ہوتا ہے کمٹمنٹ، وہ آپ نے خواہ وہ لفظ وعدہ بولا ہے یا نہیں، آپ نے کوئی بھی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی کمٹمنٹ کیا ہے، ایون یہ کلاس اگر آپ اس میں جو ٹائم آپ کو دیا گیا تھا رجسٹریشن سے پہلے، اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ نے انرولمنٹ کروائی ہے
اب اس ٹائم سے 1 منٹ کی تاخیر وعدہ خلافی ہے. جو ہوتا ہے نا عہد، کمٹمنٹ، اس کی 3 حالتیں قرآن یعنی قرآن میں احادیث پہ آتی ہیں. ایک ہے وعدہ، اور ایک ہے عقد، اور ایک ہے میثاق. وعدہ کہتے ہیں ون سائیڈڈ پرومس، میں آپ کو یہ دوں گا، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں فلاں میں فلاں. اور عقد ہوتا ہے 2 سائیڈڈ. اور اس کی ایک مشہور مثال کیا ہے؟ عقد نکاح. اور آپ بتائیے کہ جنہوں نے نکاح کیا ہوا ہے وہ قبول کرنے کے ٹائم یہ بولتے تھے، یا انہوں نے بولا ہے میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے قبول ہو؟ کوئی کہتا ہے ایسے؟ بولے نا، یا ہوا ہی نہیں آپ کا؟ نہیں کرتے نا ایسے. وہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں. یہاں لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہوا ایک مومن اور مسلمان جب سنجیدگی کی حالت میں کانشیسلی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وعدہ کر رہا ہے. اور آپ کو یہ بات یاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ڈیلنگ کی تھی نبوت سے پہلے، اور آپ نے جس کو چیز دینی تھی اس نے کہا کہ میں آتا ہوں اس کی قیمت لے کر. تو 3 دن تک آپ نے اس کا وہاں انتظار کیا تھا، وہ نہیں آیا، بھول گیا کہیں. 3 دن تک آپ نے انتظار کیا. یہ نہیں کہ وہیں رہے، رات کو گھر جاتے ہوں گے، لیکن 3 دن آپ نے وعدہ نہیں توڑا. یعنی آپ تو وعدے کی پابندی کے، امانت داری کے نبوت سے پہلے معروف تھے. اور تیسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. امانت سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ بات ہے، ہر وہ مشورہ ہے، ہر وہ کلاس ہے، ہر وہ کمٹمنٹ ہے جو کسی کے ساتھ آپ کرتے ہیں. اس کو یہ امانت کہتے ہیں. آپ نے کسی کے ساتھ مشورہ کیا، یہ مشورہ راز رکھنا امانت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے المجلس امانہ، مجلس امانت ہوتی ہے. اور چوتھی علامت ایک اور روایت میں آتی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کے ساتھ کہیں آپ کی لڑائی ہو جائے تو وہ گالیاں نکالے گا. وہ گالیاں نکالے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامات ہیں. منافق اور مومن 2 اپوزٹ چیزیں ہیں. تو ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب الایمان صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس کا پھر اپوزٹ سائڈ کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، مومن جو ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو مومن ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا. اور اگر وہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے، یا پھر وہ ہے جو یہاں بیان ہوا. آپ جیسے کہ سوال ہے نا، آپ تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھیں، آخر میں انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے ضرور. واضح ہوگی بات؟ تو یہ ہے ایمان. اور اگر آپ آج کل دیکھیں تو اس کے بالکل ٹوٹلی اگینسٹ ہیں ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارے حالات، بالکل اس کے الٹے. اور اگر یہ 3 کام ہی انسان اختیار کر لے نا، 3 کام اختیار کر لے، امن ہو جائے. صحیح بات ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اگر ان 3 میں سے بھی جھوٹ نکال دیا جائے نا، یعنی انسان ان تینوں میں سے جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دے، سارے مسئلے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ 4 علامتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگی تو گویا کہ اتنی ہی اس میں پھر منافقت ہے، یہاں تک کہ یدعها، اسے چھوڑ دے. وہی جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ،
جب معاہدہ کرے تو توڑ دے اور جب لڑے تو گالیاں دے، معاہدہ توڑ دے۔ اور یہ ایگریمنٹ توڑنے والی بات تو بہت ہی عام ہے ہمارے یہاں بھائی، یعنی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جو دہرانا شروع کریں تو کلاس کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا یہیں پہ، اور آپ سب جانتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری عبادات کے نتائج، ثمرات اور رزلٹ نہیں آ رہے نا، کیونکہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے۔ جب معاملات درست ہوتے ہیں تو تب اعمال فروٹفل ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ رکھے، کہ ان چاروں میں بنسبت مسلمانوں کے غیر مسلم زیادہ پابند ہیں، اور اس کی جو مثال ہے وہ ان کی پروڈکٹس ہیں۔ حتیٰ کہ اب اس حد تک جا چکے ہیں کہ کسٹمر اگر کوئی چیز لیتا ہے اور وہ اس میں سے کوئی فالٹ نکل آئے یا کوئی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ مطمئن نہ ہو تو واپس کر دیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ آپ 100% مطمئن ہیں لیکن آپ کا دل نہیں کرتا رکھنے کو، آپ دے آئیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ وال مارٹ جو ہے بغیر آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ نے واپس کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے کسٹمر ہیں، کسٹمر کیئر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جب تک یہ چیزیں نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ نے کسی بندے کا ایمان دیکھنا ہو نا تو اس کے یہ معاملات دیکھیں، اور اگر یہ معاملات نہیں ہیں اس کے درست، بھلے وہ مسجد سے اٹھ ہی نہ رہا ہو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من يقم ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کا ایمان اور احتساب کی حالت میں، ایمان واضح ہے، احتساب کا مطلب ہے نیکی کی امید، اور احتساب کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا۔ احتساب کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ، یعنی کہ وہ صرف لیلۃ القدر کو قیام نہیں کر رہا بلکہ وہ رسپانسیبل ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے کس کی، کہ میں کہیں برے کاموں میں تو نہیں پڑا ہوا، میرے فرائض پورے ہیں۔ ان دو چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کوئی آدمی اگر، یعنی فرائض کو پورا کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، جب یہ ان چیزوں کے پابندی کرتا ہوگا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت اور خالص ارادے کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، تو اتنی بڑی پھر اس کو سعادت ملتی ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ بندہ سیدھا ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اب اس نے پکی توبہ کر لی ہے، اب اس کی عبادات نتیجہ خیز، فروٹفل اور فائدہ مند اور ثمر آور ہوں گی۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دیں آنے والے رمضان میں، کہ ہمارے ہاں بہت عبادات کی جاتی ہیں، اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جن سے سب سے زیادہ لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، اور رمضان میں سب سے زیادہ پاکستان ان ملکوں میں سر فہرست ہے جن سے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن میں تبدیلی آتی ہے۔ کل ایک میسج کسی نے بھیجا کہ ہمارے ہاں کرپشن سے جتنے بھی لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ تھوڑے عرصے کے بعد اسی پیسے کسی حج عمرہ کرنے بھی جائیں گے۔ اور بہت بڑے بڑے پیکیجز ملتے ہیں پھر بڑے بڑے اداروں کو، ان کے اونرز کو، کہ آپ جائیں اور جا کے ہماری طرف سے کر کے آئیں۔ ایک دفعہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ایک تھی، یہ فارماسوٹیکل ایک کمپنی، ان سے میری بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم ڈاکٹرز کو اور باقی لوگوں کو جب ہائر کرتے ہیں نا تو ان میں سے دیکھ لیتے ہیں جو دینی مزاج کا بندہ ہے اس کو ہم حج عمرے پہ بھیجتے ہیں،
اور جو تھوڑا دین سے دور سیکولر ہے اس کو ہم امریکہ اور باقی ملکوں میں بھیجتے ہیں. یعنی وہ دیکھ کے آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنا رونا دھونا رمضان اور باقی بڑے بڑے فضیلت والے مہینے، ایام، دن، راتیں گزر جاتی ہیں، اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی شرائط اور آداب کا خیال رکھنے والوں کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن آپ اگر اس کے مطابق عبادت کریں. اور وہی ہے ایماناً واحتساباً. ایمان کی شرط لگانے سے غیر مسلم نکل گئے یہاں سے. کوئی غیر مسلم اگر پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے تو وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان ہوگا تو عبادت کا فائدہ ہوگا. دوسرا، اکیلا ایمان نہیں چاہیے، بلکہ محاسبہ بھی چاہیے، نیکی کی نیت بھی چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسولی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ذمہ داری اٹھا لی ہے. کس کی؟ اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکالنے والی جو چیز ہے اس کو، یعنی جہاد میں، تبلیغ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی کوشش جہاد ہوتی ہے، بلکہ یہ جو کلاس ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں آپ لوگ نکلے ہوئے گھروں سے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکالنے والی چیز کون سی ہے؟ نمبر 1 الایمان بی، میرے ساتھ ایمان، وتصدیق برسولی، اور میرے رسولوں کی تصدیق کہ رسولوں نے ہمیں جو اسلام پہنچایا ہم تک وہ درست ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، ایمان سیکھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر عمل درست نہیں ہو سکتا. یہ چیز آپ کو گھر سے لے کے، یعنی یہ نیت، یہ نہیں ہے کہ میں آفس گیا ہوا تھا، چلو کہ کلاس چل رہی تھی میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. خالص نیت کہ آپ اس کام کے لیے نکلے تھے، یا جہاد کے میدان میں نکلے کہ اسلام کی سربلندی مقصود تھا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایمان کے اضافے کے لیے یہاں آئے، کہ ہمیں کوئی اسپرچول ڈوز ایسی ملے کہ میرے اندر جو کمیاں ہیں مجھے پتہ چلے، میری اسٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنس کیا ہے، مجھے اندازہ ہو. اس کے لیے نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اگر میں اسے واپس لوٹا دوں، جہاد میں گیا تھا اپنی جان لے کر، بما لا نال من اجر او غنیمت، اگر میں اسے لوٹا دوں واپس صحیح سلامت، تو پھر وہ اجر بھی پائے گا اور غنیمت بھی پائے گا. اور اگر وہ واپس نہ لوٹا، یعنی اس نے اپنی جان دے دی، تو ادخلہ اللہ الجنہ، اسے اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے جنت میں، یا ادخلہ الجنہ، میں اسے داخل کر دوں گا جنت میں. ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریہ، اگر مجھے اپنی امت کے لیے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی بھی جہادی سفر سے پیچھے نہ رہتا. ولا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں چاہتا ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت کے جو نظارے ہوں گے وہ تو بیان سے بھی زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں میں سے کوئی آدمی دنیا میں واپس جانے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. شہید کے، یعنی جنت کے لذت سے بھی زیادہ اس کو شہادت کی لذت محسوس ہو رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو جہاد میں جاتا ہے، قتال میں جاتا ہے، یا تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ لہٰذا اگر ایسا موقع آ جائے ہماری زندگی میں، اللہ کرے آ جائے، تمنا یہی رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں جہاد کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ صرف ارطغرل ڈرامے دیکھنے سے کچھ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جہاد میں جانے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینے کا یہ شوق ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جہاد نہ کیا، قتال نہ کیا اور نہ ہی ارادہ کیا، نہ ہی خواہش پیدا ہوئی، تو وہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ کیونکہ نفاق اور ایمان کا صحیح اندازہ نا جہاد کے میدان سے ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جو بھی کام کرنے کے لیے آپ نکلے، حتیٰ کہ کام کاروبار کے لیے آپ صبح نکلتے ہیں اپنے آفس دنیا داری کرنے کے لیے، تو نیت یہ لے کے جایا کریں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے رزق حلال تلاش کرنے جا رہا۔ جیسے ہم نے اکثر بات کی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، تو راز کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا تھا کہ 3 باتیں ہیں بس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کاروبار پیسے کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو سنت سمجھ کے کرتا ہوں، یعنی عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نماز کا وقت ہو جائے کاروبار بند ہے بھائی۔ تیسرا کیا ہے؟ جب بھی اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو ضرورت پڑی ہے، میں نے کبھی کنجوسی نہیں کی۔ یہ 3 راز ہیں بس۔ جس کا مطلب ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جو دنیا داری تھی نا، وہ بھی عبادت تھی۔ اور آج اگر آپ انٹرنیٹ پہ پیسے کما رہے ہیں تو اس کو بھی آپ اپنی ایک نیت کے ذریعے آپ عبادت بنا سکتے ہیں، اور یہ وہی بندہ اپنے ارننگ کو عبادت بنا سکتا ہے جس میں ایمان ہوگا، اور 2 فائدے اٹھا لے گا، ایمان بھی بڑھ رہا ہے، پیسے بھی بڑھ رہے ہیں، دین بھی ہو رہا ہے، دنیا بھی ہو رہی ہے۔ اور بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ اور اگر یہ بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر ایمان بڑھے گا تو حلال راستے بڑھیں گے، حرام راستے بند ہو جائیں گے۔ اور انٹرنیٹ پہ جو آن لائن ارننگ ہے، اس میں تو حرام انتہا درجے کا ہے، یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا نا۔ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور اس عمر میں جس میں آپ گزر رہے ہیں، پیسے کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کرنا، یہ تو سب سے بہترین ولی اللہ ہونے کی دلیل ہے بھائی، ولی اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے ہمارے بڑے اچھے دوست اور ساتھی علی رضا بھائی ابھی چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 1 مہینہ پہلے انہوں نے مجھے میٹنگ کے لیے کال کی، تو میں نے کہا میں ایف8 بچوں کو چھوڑتا ہوں تو آپ کے آفس آ جاؤں گا۔ میں گیا تو انہوں نے مجھے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ بولا، تو میں نے کہا اس کی یہ روایت ہے، ریفرنس یہ ہے۔ کہنے لگے دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے، کاروبار کو عبادت کیسے بناتے ہیں؟ کیسے بنائیں گے عبادت؟ پھر ان کو چند چیزیں بتائی تھی۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو عبادت کیسے بنائیں گے۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ ہماری ایک PDC ٹریننگ آ رہی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس میں آپ آ جائیں۔ فوراً انہوں نے انرولمنٹ کروا لی، باقاعدہ کلاس لیتے رہے آن لائن۔ میرے پاس ان کے وائس میسیجز بھی ہیں۔ ایک دن کلاس چھوڑیے تو کہنے لگے یار مجھے اس کی فائل اور اس کی PDF بھیج دیں۔ پھر ایک دن میسیج آیا کہ میں اتنی اچھی مجھے ٹریننگ رہی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو عبادت بنا سکتے ہیں، یہی ٹریننگ میں آگے اپنے اسٹاف کو پڑھانا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ تعلق بالقرآن بڑھ گیا، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، مغرب کے بعد واپس گھر جاتے تھے۔ اور یہ بھی ان کے ایمان کی علامت ہے کہ ہم صحیح بخاری کتاب الایمان میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم جب دنیا سے جائیں تو اس طرح کی بابرکت کلاسوں میں ہمارا نام بھی آئے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں کہ جو کاروبار عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی اپنے ہر کام کو عبادت سمجھ کے کریں۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا آپ اپنے گھر میں گروسری کر کے کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں
اور اگر یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے لے کے جا رہا ہوں، آپ کے بچے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں لکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا تاکہ آپ لوگ تھوڑا موٹیویٹ بھی ہوں، آپ ایک لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ بھی نہیں کیے۔ ہماری قسمت میں نہیں ہے، قسمت میں ہے لیکن آپ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے بچوں کی تعلیم لیٹ ہو رہی ہے اور ابھی تک آپ اٹھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی جب آپ کو دے دی ہے 12-13 سال میں، اس کے بعد آگے ہمت آپ نے کرنی ہے، لیکن ہمت کے پیچھے کہتے ہیں ایمان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں والدین ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے والدین کی بھی اور آپ دونوں کا ایمان کمزور ہے۔ اور آپ تو شادی کرنے سے نا ایمان آدھا تو ہو جاتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ شادی کرنے سے آدھا ایمان آپ کا ہو گیا، باقی آدھے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، زیادہ کر لیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام بھی شہادت کی کتنی تمنا کرتے تھے کہ شہید جنت میں جا کر بھی یہی تمنا کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسا کہ ابھی ہم نے روایت پڑھی ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر کا قیام کرنے سے ایمان اور احتساب کی حالت میں سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا قیام کرنے سے، قیام سے مراد یہ ہے کہ آپ تراویح پڑھیں، پورا قرآن سنیں، خود اگر آپ کرنا چاہتے ہیں حافظ قرآن ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ قیام اللیل نفل ہے، آپ امام کے ساتھ شریک ہوں یا بعد میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک ترتیب بنا دی تھی، اس سے پہلے لوگ اپنے اپنے طور پہ پڑھتے تھے۔ تو آپ جو ہے وہ اگر رمضان میں دن کو روزہ اور رات کو قیام، یہ جو ایک تربیتی ورکشاپ ہوتی ہے رمضان 720 گھنٹے کی، اس میں دن کو روزہ اور رات کو قیام کریں تو اللہ تبارک و تعالی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے، جب آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ سارے گناہ، تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں وہی شرائط توبہ کی پوری ہونی چاہیے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بالکل فرق پیدا ہو جائے۔ یعنی آپ کوئی ایسا ایک پلاننگ کریں کہ میں رمضان سے پہلے کیا ہوں۔ ویسے ہماری جو ٹائم مینجمنٹ آ رہی ہے، ڈیٹس اس کی فائنل ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سے ہم آپ کو ٹیکنیکلی بتائیں گے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی آپ اپنی کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹائم مینجمنٹ کو اپلائی کر کے رمضان المبارک کیسا گزار سکتے ہیں، اور رمضان کے بعد پھر آپ ایسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق۔ روى الامام البخاری رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجہ۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دین آسان ہے، یعنی عمل کرنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، پڑھانا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ بلکہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگوں نے دین عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بیریئرز بنا دیے ہیں کہ آپ 15-16 علوم جب تک نہیں پڑھتے تب تک نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشلائزیشن کرنا اور بہت دور تک جانا ہر بندے کے لیے نہ ضروری ہے نہ فائدہ مند ہے، وہ ایک ماہر اور کیا کہتے ہیں نا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح اگر دین میں ایک آدمی عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے اور کسی بہت بڑے لیول پہ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی زندگی وقف کر دے اور بہت ڈیٹیل میں گرامر اور فصاحت و بلاغت میں جائے۔ لیکن ایز اے مسلم ہم سب کے لیے دین کا اتنا سمجھنا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، عبادات کیا ہے، معاملات کیا ہے، تو آسان ہے۔ اور وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جس بندے نے بھی دین میں سختی کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے طور پر سخت بنانے کی کوشش کی، دین اس پہ غالب آ جائے گا۔
وہ بندہ غالب نہیں آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں, ہم نے تو دیکھے میں وہ لوگ, ایسا بندہ جو کہیں مختلف مجالس میں بیٹھنے کے بعد فیلڈ اس کی کوئی اور تھی, لیکن اس میں کچھ تھوڑی بہت ہی معلومات پیدا کرنے کے بعد یوٹیوب چینل بنا بیٹھا, یا ظاہری حلیہ شکل جو ہے نا وہ بالکل اسلام کے مطابق بنا لی, اور اس نے دینی معاملات میں سختی کرنا شروع کر دی. آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ کافر. آپ نے گھر میں نماز کیوں پڑھی؟ آپ کی نماز گھر میں نہیں ہوتی. آپ کے بچے نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا وجہ مسجد میں جا کے. آپ بچوں کو اسکول میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں, آپ کی داڑھی کی مقدار چھوٹی ہے. یعنی اس طرح لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا وہ مفتی بن کے بیٹھ گیا. ایسا بندے کو میں نے اپنی اس عمر میں ذلیل ہوتے ہوئے خود دیکھا ہے, ایک نہیں ملٹیپل لوگ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ علم نہیں ہوتا. اور آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا, جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں. ٹھیک ہے یار, آپ بھی چل جائیں گے, آپ بھی چل جائیں گے. وہ جیسے بخاری میں آتا ہے ایک جگہ پہ کہ وہ جس بندے نے 99 قتل کیے تھے, اس نے اسی طرح کسی صوفی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھا, حل لی من توبہ, میری توبہ ہے. اس نے کہا بھائی آپ کی توبہ کہاں سے, 99 بندے قتل کر کے 100. اس نے تلوار اٹھائی, اس کو مار دیا. اس نے کہا ایک میں کیا فرق پڑے گا, جب 99 معاف نہیں تو پھر معافی ہی نہیں ہے. اس نے پھر کسی عالم سے مسئلہ پوچھا تھا, حل لی من توبہ. انہوں نے کہا بالکل, بھائی آپ جیسے لوگوں کے لیے توبہ ہے, تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا پھر جتنی بڑے گناہ کیا نا اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. وہ کیا؟ علاقہ چھوڑ جاؤ, یہاں کے لوگ آپ کو قتل پہ اکساتے ہیں. چلوں کی وادی سے نکل کے مٹھوؤں کی طرف جاؤ. انوائرمنٹ بہت افیکٹڈ ہوتی ہے. آپ جو ہے نا اس کو چھوڑا یار. وہ سیر نکل پڑا, قسمت تھی, وہ فوت ہوا تو رحمت کا فرشتے اس کو اٹھا کے لے گئے. تو دین کے معاملے میں سختی نہیں. اگر کوئی بندہ آیا ہوا ہے, حتیٰ کہ اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے مسجد کے پاس سے, اذان ہو یا آپ مسجد میں جا رہے تھے, ایک بندہ مسجد سے گزر کے آگے جا رہا تھا, تو آپ اس کے لیے کوئی بہانہ بنا لو, یار اس بندے کو کوئی نہ کوئی اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہوگا, ورنہ ایک مومن مسجد کے پاس سے ایسے نہیں گزرتا. کوئی ہو سکتا ہے گھر والے بیمار ہوں, چلو اور کوئی بہانہ ذہن میں نہیں آتا, اتنا بنا لو اس کے کپڑے ہی نہیں پاک ہوں گے. تو کسی عالم سے کسی نے پوچھا تھا کہ بے نمازیوں کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگے میرا فتویٰ یہ ہے کہ ان کو نماز کا سبق سکھاؤ, ان کو تعلیم دو بھائی, ان سے پیار کرو, ان کو کھانا کھلاؤ. اور میں نے ایسے لوگوں کو دین سے اترتے ہوئے اور انتہا درجے کی بری حالت میں دیکھا ہے, جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا تھا. ہم نے خود دیکھا ہے, مسجدیں چھوٹ گئیں, بد اخلاق ہو گئے, بدتمیز ہو گئے, میں نے خود دیکھا. لہٰذا یہ حرکت نہیں کرنی. آپ نے فرمایا دین آسان ہے, اور دین میں جس بندے نے سختی کرنا شروع کی نا, دین اس پہ غالب آ گیا, وہ خراب ہو گیا. لہٰذا کرو کیا؟ فسددوا وقارب, سیدھے رہو, قریب قریب لگے رہو, آیا کرو, بیٹھا کرو, گپ شپ لگایا کرو, دین کی مجلس سے اٹینڈ کیا کرو. ٹھیک ہے, وابشروا, اور خوش ہو جاؤ. واستعینوا بالغدوۃ والروحہ, اور مدد طلب کرو اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی. کیا؟ صبح و شام. فجر کی نماز پڑھو, شام کی نماز پڑھو, یعنی فجر غدوہ میں یہ آ جاتی ہیں, ظہر تک بھی آ جاتی ہے, باقی یعنی نمازیں ساری پڑھو. صبح کلاس اٹینڈ کر لو, شام کو کوئی ایک اسپرچول کسی مجلس میں چلے جاؤ. اس کے علاوہ شیء من الدلجہ, رات کے حصے میں بھی کچھ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوا کرو. بس لگے رہو, تھوڑا تھوڑا ایسے ہی. ٹھیک ہے, سلو پروگرس از بیٹر دین نو پروگرس. لگے رہو. وہ کہتے ہیں ایک صاحب چلے گئے مسجد میں, وہ بڑے اللہ والے تھے, اور وہ نماز کی تیاری کر رہے تھے, تو کیا دیکھتے ہیں ایک اسی محلے کا کوئی چلو مسجد میں گھسا. کہنے لگے اب دیکھتا ہوں نا آج یہ کیا کرتا ہے. اس نے جا کے جو ہے نا وضو جلدی جلدی کیا اور بھاگا بھاگا آیا, ایسے نماز پڑھی, نکلنے لگا نا. انہوں نے کہا ادھر آؤ. اس کی تو جان ہی نکل گئی, اب میری خیر نہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آیا اور میں نے اسے پوچھا کہ کیا کرنے آئے تھے,
وہ ڈر گیا, اس نے کہا کچھ بھی نہیں حضرت. میں نے کہا تم نے وضو نہیں کیا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا نماز نہیں پڑھی؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا حضرت یہ بتانے آیا تھا اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ میں باغی نہیں ہوں, میں آیا ہوں. ان حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ اس بندے کے اس جملے نے کہ یا اللہ میں باغی نہیں ہوں, آ گیا ہوں, اتنا متاثر کیا مجھے کہ مجھے اپنے زندگی کی عبادات حقیر لگنے لگ گئیں کہ ہم اتنے خشوع خضوع سے عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. اور اس بندے کو دیکھا جس نے نہ صحیح وضو کیا نہ صحیح نماز پڑھی, لیکن جملہ ایک ایسا بولا ہے کہ اللہ میں تیرے گھر آیا تھا, میں باغی نہیں ہوں, میں باغی نہیں. اس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, وگرنہ رگڑا پڑ جائے گا. جتنا ہو سکتا ہے کر لیں. بلکہ ایک عالم ہے, انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کسی ایسی عادت سے مجبور ہیں کہ جو چھوٹی نہیں رہی, تو یہ دعا کیا کریں, یا اللہ کوئی عادت تیری مرضی کے بغیر چھوٹی نہیں سکتی, یا چھڑا دے یا اس پہ حساب کتاب نہ لے مجھ سے, میں مجبور ہو گیا ہوں بس. اس طرح کی ندامت جب بندے میں آتی ہے نا, بس کام بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا بھی نیک عمل کریں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے عمل کیا, سوچیں یہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا تھا بس. جو لوگ کلاس میں ٹائم پہ آئیں تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے 500 روپے دیا تھا اس لیے آئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو, پیسے بھی اور توفیق بھی آپ نے دے دی, ورنہ آپ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں ہم. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کلاس میں ٹائم پہ لے کے آئے ہیں. کسی بندے میں یہ ذوق پیدا کر دینا کہ پیسے دینے پڑیں گے اس لیے جلدی چلو, یہ بھی تو اللہ کا ہی کرم ہے یار. آج کل کسی کے بعد دینے کو بات ڈال سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے سیدھے رہیں, قریب رہیں, لگے رہیں, بس لگے رہیں, اور یہ کہتے رہا کریں یا اللہ میں باغی نہیں ہوں بس. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.